کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں، کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزات متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرع نبی الطاف کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصاف جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی شان محبوبیت یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، ملائکہ چاہے رب کی رضا، مقربین چاہے رب کی رضا، قربیین چاہے رب کی رضا، روحانیین چاہے رب کی رضا، اہل السماوات چاہے رب کی رضا، اہل الارض چاہے رب کی رضا، رب چاہے پیارے مصطفیٰ کی رضا، رب چاہے پیارے مصطفیٰ کی رضا، اور پھر رب یہ فرما دے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، پیارے حبیب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، پیارے ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، ساری دنیا مل کر جس کی رضا چاہے وہ خدا ہے، اور خدا بھی جس کی رضا چاہے وہ پیارا مصطفیٰ ہے۔ حق نعرہ تکبیر، کھل کے نظر کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اللہ فرمائے پیارے حبیب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، ساری دنیا مل کر جس کی رضا چاہے وہ خدا ہے، اور خدا بھی جس کی رضا چاہے وہ پیارا مصطفیٰ ہے۔ اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سرکار نے عرض کی، تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، سرکار نے عرض کی مولا من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے یک یک کسرا از امت خود ببہش داخل نہ کنم۔ اللہ نے فرمایا پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سرکار نے عرض کی مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا، میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک عاشق کو پکڑ کر جنت کے اندر نہ لے جاؤں۔ دعوت کر کے سنیے، دعوت کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، 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 والدارہ چورہ شریف، شہنشاہ چورہ شریف، میلاد پیر۔ جو ہے دے بھئی ابتدائی گال عرض ہو گئی، ہم ذرا ذہنہ نو حاضر رکھنا ہے، تے رفتار بھی جڑی ہے نا او دے مطابق ہونی چاہیے، سن کے بھی سن کے ذرا۔ سرکار کی شان محبوبیت یہ ہے، وفا تو کرنی ہے نا حضور سے، اساں کسے مولوی دا کلمہ تے نہیں نہ پڑھیا کہ اسی او دے پیچھے چلیے،
اگر کوئی پیر سرکار کی بات کرے گا ہم اس کے بھی غلام ہیں، اگر کوئی عالم کوئی مولوی صاحب سرکار کی بات کریں گے ہم ان کے بھی خادم ہیں، پر مرکز و محور تو سرکار کی ذات ہے، بے شک مرکز محور تو سرکار دو عالم کی ذات ہے، مرکز و محور تو حضور کی ذات ہے، مرکز و محور تو سرکار کی ذات ہے۔ آج لوگ عیسائیوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی کر ہی کچھ نہیں سکتے؟ میں کہ اگر کوئی عیسائی تیرے سامنے آ جائے اور کہے کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ ہمارے عیسیٰ روح اللہ نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں بھی دی، کوڑ والوں کو شفا بھی دی، اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے اور فرما رہے تھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا ہے۔ کہاں پر پتہ دے کتنے آکھیا سی عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں؟ حضرت سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی نا تے قوم والیاں نے آکھیا، یہودیاں نے آکھیا مریم بچہ کتھوں آیا، بن باپ تو بچہ کتھوں آیا؟ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے، وہاں پر یہ دعویٰ آپ نے کیا۔ جب یہودیوں نے حضرت سیدہ مریم سے پوچھا کہ مریم یہ بچہ کدھر سے آیا، حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کیا کہا تھا؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے سیدہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے پاک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے پاک صاف ستھرا بیٹا میں عطا کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدہ مریم کو۔ تو میں نے کہا جب معراج کی رات میرے آقا کے قدم چومنے والے جبریل، جب معراج کی رات میرے آقا کے قدم چومنے والے جبریل حضرت سیدہ مریم کو بیٹا دے سکتے ہیں تو کائنات کے مولا رب کے محبوب ہم غلاموں کو دین بھی دے سکتے ہیں، دنیا بھی۔ تو اب اگر کوئی کہہ دے، کوئی عیسائی پادری اٹھ کر کہہ دے جو تقابل ادیان پر مطالعہ رکھتا ہو، وہ اٹھ کر کہہ دے کہ مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ، تم کہتے ہو ہمارے نبی کے پاس معاذ اللہ اختیار نہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، تم حضور کو 40 برس کے بعد نبی مانتے ہو، جبکہ تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے عیسیٰ روح اللہ، پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو 40 برس کے بعد حضور کو نبی مانتے وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس تو عیسائی پادری کا سامنا کرنے کی جرت نہیں، عاشقو اس کا جواب منکر نہیں دے سکتے، اس بات کا جواب سنی دیں گے، اس بات کا جواب عاشق دیں گے کہ جب عیسائی کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بھی نبی تھے تو سنی کہے گا عیسیٰ نے پنگھوڑے میں دعویٰ کیا، پر ہمارے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الموعودین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی کالے میں تھا۔ سنیا بابا کٹ کے پورا مجمع نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم پیارے نبی کے، دلدار نبی کے، محباب نبی کے، سبحان اللہ۔ اس بات کا جواب تو سنی دیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پنگھوڑے میں دعویٰ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو پنگھوڑے میں کہا ہے کہ میں رب کا نبی ہوں، پر ہمارے آقا نے فرما دیا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت ہی نبی تھا جب آدم گارے میں تھے، کنت نبیا وآدم بین روح والجسد، میں تو اس وقت ہی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی طینت کے مراحل میں تھے۔ اور جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دعوے ہیں تو وہاں پر انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تو موجود ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، سبحان اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میرے بعد وہ نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور پھر اگے جب عیسیٰ علیہ السلام نے گل کی دیو کیے اے میری قوم کے لوگوں، میں عیسیٰ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کی جوتی کا تسمہ باندھ سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ نے وہ
نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا سبحان اللہ رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نام بھی اپنے عطا کیے صفتیں بھی اپنی عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. رؤوف رب بھی ہے سبحان اللہ اس کی عطا سے حضور بھی ہے. علیم اللہ بھی ہے اس کی عطا سے حضور بھی ہے. رؤوف و رحیم علیم و علی علیم اللہ بھی ہے اس کی عطا سے علیم حضور بھی ہے. علی اللہ بھی ہے اس کی عطا سے حضور بھی ہے. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. سبحان اللہ. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. سنی جب قبر میں جائے گا تو فرشتے ادب کریں گے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. نکبت میں لاؤ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی. آواز بولو نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی. اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. میرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل. نہ ہم کالے کپڑے پہننے والے ہیں نہ کالی باتیں کرنے والے ہیں. نہ شبب نشب پرستم کے حدیث خواب گویم من غلام آفتابم ہما اس آفتاب گویم. نہ ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں نہ کالی باتیں کرتے ہیں. ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں. باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں. سنگا بابا کٹ کے پورا مٹنا نعرہ رسال نعرہ حاضر. یا رسول اللہ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل. ابو بکر فاروق عثمان و علی ہے. ابو بکر فاروق عثمان و علی ہے. کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر. عالم السر پوشیدہ باتوں کے جاننے والے. کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے. سبحان اللہ. سے عرض کر کے کیا بتائیں آپ کے سامنے تو دل کی کتاب کھلی ہے. سبحان اللہ. کیا تجھ سے شعر دا مطلب بھی سنو. کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے. میری حالت دل کھلی ہے. تمنا ہے فرمائیے روز محشر. تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. سبحان اللہ. اے میرے غلام جنت کے اندر چلا جا. یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. حق کے نعرہ رسال. آج کو ممکن کے نعرہ رسال. نعرہ حاضر. سبحان اللہ. نماز تو وہ نماز ہے جس کے اندر بھی ادب مصطفیٰ ہو. جس کے اندر بھی عشق مصطفیٰ ہو. حدیث بخاری میں ہے اگر صرف اگر اسے حدیث پاک کو سامنے رکھ لیا جائے نا تو سارے عقیدے واضح ہو جاتے ہیں. توجہ نال بھائی. ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکشف النبی ستر الحجرہ ینظر الینا وهو قائم کأن وجهه برکۃ مصحف ثم تبسم یضحک فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصلاة فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا الصلاة منذ ارخى الستر فتوفی من یومه صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار سرکار نے
اپنے آواز ٹھیک ہے آنکھوں سن لیں، سرکار نے اپنے وصال مبارک کے ایام میں حکم دیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر تھے، صحابہ اکرام وہم صفوف فی الصلاۃ، نماز کے لیے صفیں باندھ چکے تھے، نماز شروع ہو چکی تھی۔ این حالت نماز میں سرکار نے چاہا کہ میں اپنے غلاموں کو دیکھوں۔ آج کو ذرا توجہ نال، فکشف النبی ستر الحجرہ، سرکار نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، صحابہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے، سرکار نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں ینظروا الینا، سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اب آگے ہو رہی ہو جماعت، پیچھے سے کوئی بندہ پردہ اٹھا کر دیکھنا شروع کر دے تو آگے والوں کو کیا پتا کہ ان کی نظر کدھر ہے، پر یہاں بات ہی اور ہے۔ وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے، ایسے پردے کے قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ینظروا الینا، سرکار ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ہم نماز میں تھے۔ فکشف النبی ستر الحجرہ، سرکار نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، وہو قائم ینظر الینا وہو قائم، سرکار ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور اس حال میں کہ سرکار کھڑے تھے، سرکار کھڑے تھے، سرکار شور نہیں پڑھنا، لفظ بھی نال بولے، سرکار کھڑے تھے۔ آگے صحابہ کہتے ہیں کہ ان وجہہ برکۃ مصحف، حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے، حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے۔ ثم تبسم، پھر سرکار ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کر نہ مسکرائے۔ اب نماز بھی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کا بیان بھی ہو رہا ہے۔ ثم تبسم، سرکار مسکرائے، یضحک، زیادہ مسکرائے، فہممنا، ہم نے ارادہ کیا، ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی، کہ نمازہ بعد پڑھا گے، پہلے رج رج کے یار دا دیدار۔ سبحان اللہ۔ تے پھر پنجابی دے شعراء کو لو پوچھا تو بھی اتھے وجد چاہ گئے، کہنے لگے کنو ہوش نمازاں دے، اسا کھٹڑے یار دیا نازاں دے، اچھی ڈھکی گھر سامنے، تے ڈاڈے نال پریت، نہ توڑی نہ توڑ ساتے نہ توڑن بیوی، شام ویندیا شام قضا ہو گئی، کئی بھول نماز تحال وچو، محمد بوٹیا یار دی ویک سورت کئیاں سورتاں بھول قرآن وچو۔ سنیے کو اقبال سے پوچھا تو اقبال نے کہا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نعرہ ایک کی لگائے ہو بھئی، نعرہ ہوں ایک کی تے تسی اگے ہی بیدار ہو۔ ثم تبسم، سرکار مسکرائے، یضحکو، زیادہ مسکرائے، فہممنا، ہم نے ارادہ کیا، ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے سرکار کو دیکھنے۔ کیوں؟ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نماز کی ادا تو ہے نا، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، دوبارہ نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہو؟ اب تو یار سامنے ہے، یہ قضا تو نہیں ہو سکتی، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہو، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے کیا ہوا؟ فناکس ابو بکر علی عقبیہ، حضرت صدیق اکبر ایڑیوں کے بل پیچھے آ گئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ پتہ چل گیا تھا حضور آ گئے ہیں۔ لیصل الصف، صدیق اکبر نے ارادہ کیا کہ میں پہلی صف میں چلا جاؤں اور مصلی پر وہی آ جائے جن کا یہ مصلی ہے۔ سبحان اللہ۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ، حضرت صدیق اکبر ایڑیوں کے بل پیچھے آ گئے۔ لیصل الصف، تاکہ جو پہلے پیچھے صف ہے نا اس سے وہ مل جائیں۔ اللہ اللہ۔ اور آپ نے گمان کیا وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إِلَى الصَّلَاةِ، حضرت صدیق اکبر نے سوچا کہ شاید حضور خود آ کر جماعت کروانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے
پیچھے آ کر مصلی چھوڑ دیا تو سرکار نے اشارہ فرمایا فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اشارہ فرمایا ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز پورا کرو، اللہ اللہ ایتھو ہی پورا کرو، جو پڑھ لی وہ ہو گئی، جو رہ گئی اسے پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ امام پیچھے آیا پھر بھی نہ ٹوٹی، صحابہ نے چہرے موڑ کر حضور کا چہرہ دیکھا پھر بھی نہ ٹوٹی، اس لیے کہ اگر اس طرف بیت اللہ ہے تو پیچھے خود محمد رسول اللہ ہے۔ پچھلے بلوت کر کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، آسان علیہ قریشی، تائیدار قریشی، پیرہ نبی، حزب اللہ، اللہ اللہ، حضر ہوگے، صدر ہوگے، اللہ اللہ، حضر ہوگے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، حضر ہوگے، صدر ہوگے۔ اگلی بات صحابہ کہتے ہیں فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، این حالت نماز میں آج کو اگلا مسئلہ سبحان اللہ اس اگلی گال لے اتھے تک علماء اکثر بیان کر دینے پر میں اس اگلی حدیث بیان کرنے لگا۔ ہینا وضح، صحابہ کہتے ہیں فلما وضح، وضح اس کا مطلب کہ ای ظہر حسنہ، ایدہ مطلب ہے ای ظہر حسنہ، صحابہ ہے این حالت نماز میں، پتہ چل رہا ہے نا شیخ بخاری دی حدیث پاک، صحابہ ہے این حالت نماز میں صدیق اکبر جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے سے حضور نے حجرہ مبارک کا فکشف النبی ستر الحجرہ، حضور نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن، اگر رخ ہے جائے سجدہ کی طرف، یہ کیسے پتا چلا کہ حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ کیسے پتا چلا؟ ینظر الینا، وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک سوال، یہ کیسے پتا چلا وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے تھے، یہ کیسے پتا چلا وہ کھڑے تھے بیٹھے نہیں تھے؟ کأن وجہہ برکۃ مصافر، ان کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن، ثم تبسم، پھر وہ مسکرائے، یہ کیسے پتا چلا؟ اگر اس طرح تھے تو یہ کیسے پتا چلا؟ یدہ کو پھر اور مسکرائے، یہ کیسے پتا چلا؟ تو پتا چلا صرف ایسے نہ تھے بلکہ مڑ کر حضور کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود کسی کی نہ ٹوٹی، اس طرح اس لیے کہ اس طرف خانہ خدا ہے، اس طرف محبوب خدا ہے، ادھر بیت اللہ ہے، ادھر خود محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت وضحا، کیا بات ہے سن کے فلما وضحا وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت سرکار کا چہرہ مبارک پردے کے پیچھے سے نکلا، کیا ای ظہر حسنہ، جس وقت سرکار کا حسن مبارک ظاہر ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ما نظرنا منظرا کانا عجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا، صحابہ کہتے اس سے حسین منظر، جس وقت سرکار کا چہرہ مبارک پردے کے پیچھے سے باہر آیا، اس سے بڑھ کر حسین منظر ہم نے اپنی پوری زندگیوں میں کبھی بھی نہ دیکھا۔ یہ ہے نماز، ہونے اچھے میں کہہ دیا کہ یہ ہے نماز، عبادت خدا بھی ہو رہی ہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے، مجمع والوں تسی بھی سنی ہو، مسلمان و عاشق ہو، عبادت خدا بھی ہو رہی ہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے، عبادت خدا بھی ہو رہی ہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے۔ صحابہ کی نماز وہ ہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، یاد مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، عید مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عید مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔ واجبہ سبحان اللہ۔ ارخص سترہ، سرکار نے پردہ شریف آگے لٹکا دیا، فتوفی من یومہ، اسی دن پھر سرکار کا وصال بھی ہوا تھا، اسی دن سرکار کا وصال بھی ہوا تھا، تے بعد بھی پھر وہی حالت، جس دن دیا آنکھیاں لڑیاں نے دل جانی سونا نہیں آیا، جڑا لٹ کے
لے گیا جندڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا اکھ اکھ وچ پا کے تکیوں سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے افسوس سے میری اکھیاں نو دا وار بچانا نہیں آیا نعرہ رسالت آج قدم کٹ کے نعرہ رسالت ایک نمازی اے صحابہ دی ایک نماز اگوں دوسری سبحان اللہ سرکار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمر بن عوف الى بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم سرکار قبیلہ عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے گئے آج کو ذرا ان جاگ کے توجہ دینا جڑی سپیڈ پھڑی جو انہیں پھڑی رکھی سرکار صلح کروانے کے لیے قبیلہ عمر بن عوف اس میں گئے حدیث پاک دا مسئلہ میں بڑا محتاج چل رہا ہے لفظ بھی کیونکہ جو سرکار کی جو الفاظ مبارک ہیں ان میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں آنا چاہیے قبیلہ عمر بن عوف میں گئے لیصلح بینہم تاکہ ان میں صلح کروائیں اذان نماز کا وقت ہو گیا فجاء المؤذن الی ابی بکر حضرت بلال مؤذن رسول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے کہا آپ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو جائیے جماعت کروائیے فصلی ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این حالت نماز میں سرکار آگئے اب یہ توجہ والناس فی الصلاۃ والناس فی الصلاۃ حضور کے صحابہ نماز میں تھے حضور کے صحابہ نماز میں تھے نماز میں تھے باہر نہ تھے نماز میں تھے اب فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك فرفع ابو بکر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اے حدیث پاک موضوع وچ میں نہیں سی لے کے آیا اب یہ سامنے آ گئی تو میرا دل نہ چاہا کہ میں اس طرح گزروں والناس فی الصلاۃ حضور کے صحابہ این حالت نماز میں تھے سرکار آ گئے صحابہ اکرام نے عمل تصفیق سے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ حضور آ گئے اب کیا ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے التفاتا توجہ کی فرعا را یرا رویتن دیکھنے کو کہتے ہیں نماز میں امام نے صدیق اکبر نے التفاتا دیکھا فرعا رسول اللہ تو این حالت نماز میں سرکار کو دیکھا فاشارہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک سرکار نے فرمایا نماز پڑھاتے رہے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ انعام دیکھ کر حالت نماز میں فرفع یدی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا سبحان اللہ حمد اللہ اللہ کا شکر کیا کہ مولا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں سبحان اللہ پر اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق ثم استاخر پیچھے آگئے حتی استوا فی الصف یہاں تک کہ پہلی صف میں آگئے بولو پہلی صف میں آگئے وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آگے تشریف لائے فصلہ سرکار نے نماز پڑھائی فلما انصرفا قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک جب سرکار نے نماز پڑھا لی سرکار میں ابو بکر جب میں نے جو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے پیچھے کیا فقال ابو بکر ما کان لی ابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے اپنے باپ کی کنیت کا ذکر کر کے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرأت کہ جب آپ آ جائیں وہ آپ کا امام بنا رہے اللہ اور توجہ رکھو یہ جب سرکار باہر سے آئے تو سرکار کو پتا کیسے چلا کہ کون سی رکعت ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے علم مصطفیٰ اور پھر صدیق اکبر نے التفاتا دیکھا فرعا رسول اللہ این حالت نماز میں سرکار کو دیکھا پر نہ امام کی ٹوٹی نہ پیچھے والوں کی ٹوٹی این حالت نماز میں سرکار باہر سے آئے آ کر مصلی پر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ این حالت نماز میں سرکار آئے مصلی پر کھڑے ہو گئے صحابہ نے بتایا کہ ہم کیا جانتے تھے نماز کیا ہے نماز بھی ملی ہے انہی کے صدقے سے قرآن بھی ملا ہے انہی کے صدقے سے این حالت نماز میں سرکار مصلی پر آ گئے
किसी की ना टूटी। सिद्दीक अकबर ने मुड़कर देखा तो सरकार को देखा, फिर भी ना टूटी। क्यों ना टूटी? इस तरफ बैतुल्लाह है तो उस तरफ खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह। अबी किरसाफा था काला बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व उम्मी व खालती फलम्मा रजाना कालत ली उम्मी व खालती या बुनैया मा रायना मिस्ल हाज़ा रजुल अहसन वजहन वला अनका सौबन वला अनयना कलामन व रायना कन नूर यखरुजु मिन फी। हुजूर के सहाबी हजरत अबी किरसाफा कहते हैं, मैं, मेरी खाला, मेरी अम्मी जान सरकार की बैत करने के लिए आए। हम तीनों ने सरकार की बैत की। हुजूर के सहाबी कहते हैं, हम तीनों ने सरकार की बैत की। फलम्मा रजाना, जिस वक्त हम पलटे, कालत ली उम्मी व खालती या बुनैया मा रायना मिस्ल हाज़ा रजुल। सहाबी रसूल कहते हैं, जिस वक्त हम पलटे ना तो मुझसे मेरी माँ और मेरी खाला कहने लगे, बेटे हमने तो इन जैसा आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आँख खोल, सहाबी की नजर और है, वहाबी की नजर और है। ये मिसलियत के दावेदार है, वो बेमिसलियत के दावेदार है। हज़रत अबी किरसाफा कहते हैं, मुझसे मेरी माँ और खाला ने कहा, या बुनैया मा रायना मिस्ल हाज़ा रजुल, हमने इन जैसा आज तक नहीं देखा। अहसन वजहन, इतने खूबसूरत चेहरे वाला भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। वला अनका सौबन, इतने खूबसूरत कपड़ों वाला भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। वला अनयना कलामन, इतनी नरम प्यारी खूबसूरत कलाम वाला भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। नूर बशर का झगड़ा खत्म करो। सहाबी रसूल से उनकी वालिदा और खाला कह रही है, सहाबियात कह रही है, वरअयना कन नूर यखरुजु मिन फी। बेटे जब वो बात कर रहे थे ना गुफ्तगू मुबारक, तो ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से नूर निकल रहा। सुभान अल्लाह। जैसे अंदर से मैं क्या तेनू ओहद में खून मुबारक निकलता बड़ा नजर आता है। जब शरह सदर हुआ, हुजूर का सीना मुबारक चाक किया गया, सरकार फरमाते मेरे दिल को बाहर रखा गया, खून का कतरा भी ना निकला। ये नजर क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह, तुझे बदर और ओहद में सरकार का ऊंटनी पर घोड़े पर सवार होना तो नजर आता है, मेराज की रात बुराक पर सवार होना नजर क्यों नहीं? अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का और मदीना में तो चलना नजर आ रहा है, ला मक्का में चलना नजर क्यों नहीं आ रहा? साहबियात कह रही बेटे वरअयना कन नूर यखरुजु मिन फी, हमें ऐसे लग रहा था जैसे उनके मुंह मुबारक से नूर निकल रहा है। सुभान अल्लाह। जिसके अंदर जो होगा वही निकलेगा, जिसके अंदर जो होगा वही निकलेगा। खून वाले में से खून निकलेगा, नूर वाले में से नूर निकलेगा। सुनिए जाकर नमाज कर नमाज में बदर के मैदान में हुजूर के सहाबा ने, हुजूर ने जब जमात करवाई ना तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह राय ना का तबस्सम था, हमने आपको नमाज में मुस्कुराते देखा है। नमाज में हमने आपको मुस्कुराते देखा। नमाज वो नमाज है जिसमें याद मुस्तफा हो। जब तू अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो पढ़े मुस्तफा की याद ना आए, वो कौन सी नमाज है? शेख अब्दुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। बाज़ दफा इंज होंदा है कि नमाज पढ़ने ते बाज़ लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं जिन्हां दा अपनी नमाज वाल ध्यान करते साडे वाल बोता हुंदा है। शेख अब्दुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे, एक बंदा कोल आ गया, उन्हें अपनी नमाज वाल ध्यान करते शेख अब्दुल अब्बास मुर्सी अल्लाह दे वली से उन्हां दी नमाज वाल ध्यान बोता ते जदों सलाम फेरा ना शेख अब्दुल अब्बास मुर्सी ने ते उन्हें आख्या मेरे कान तक तुहाडी आवाज आ रही सी, तुसी अत्तहियात ते बैठ के बार-बार यही कह रहे हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो अस्सलामु अलैका अय्युहन अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्यों कर दे पैसो? आपने फरमाया मैं कदी अगे पढ़िया ही नहीं, जदों अगो जवाब ना मैं उदों तक अगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो तो अगे चलिया ही नहीं जब तक आगे से जवाब ना आ जाए। आज मैं देख रहा था कि सरकार जवाब नहीं दे रहे हैं। आशिकों का इम्तिहान भी होता है। शेख अब्दुल अब्बास मुर्सी फरमाते आज सरकार की तवज्जो इधर न हो रही थी, सरकार जवाब इरशाद न फरमा रहे थे, तो मैं भी नियत की थी मैं आगे जाने ही नहीं जब तक जवाब ना आया। अल्लाह फरमाते मैं कहता रहा, अर्ज करता रहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो 400 दफा अर्ज किया, जवाब ना आया।
100वीं दफा पूरी हो गई तो मेरे आका ने जवाब दे दिया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उधर से जवाब आया उसके बाद शेख अबुल अब्बास मुर्शीद नवाज परी चाबुक तरी अजबर के गुल नाजुक तरी बस हर गोयम बेहतरी हका अजायब दिल बरी। हम तो जो भी अर्ज करें सरकार उससे भी बुलंद है। सहाबा ने ऐन हालत नमाज में अर्ज की या रसूल अल्लाह, बदर का मैदान, सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह राय ना का तबस्सम था, हम देख रहे थे कि आप मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। राय ना का हम आपको देख रहे थे, किस में? नमाज में। राय ना का तबस्सम था, हम देख रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे। हम देख रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे, हम देख रहे थे कि आप मुस्कुरा रहे थे हालत नमाज में। तो सरकार ने फरमाया मेरे आगे से जिब्रील गुजरे थे और वो कह रहे थे या रसूल अल्लाह हालत नमाज में इन्नल्लाह बासनी व अमरनी अल्लाह उफारिका का हत्ता तर्द अरदीता। जिब्रील हालत नमाज में मेरे आगे से गुजरे थे और फिर मैं उनकी हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उन्हें जानते अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है और इस आर्डर के साथ भेजा है कि जिब्रील तब तक वापस ना आना जब तक मेरा महबूब तुझे इजाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हल रदीता, क्या आप राजी हो गए हो? सरकार ने मैंने कहा नाम रदी तो हाँ मैं राजी हो गया हूँ। तो जिब्रील उसके बाद के मेरी रजा के बाद के तो मैं जिब्रील की हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था कि जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आज उधर से सख्त ऑर्डर है कि फरिश्तों इबादत को छोड़कर कयामो कऊद रकू को छोड़कर सारे जंग में मेरे यार के पीछे चले जाओ। सुभान अल्लाह। महबूब के पीछे चले जाओ तब तक कोई वापिस ना आए जब तक महबूब इजाजत न दे। क्या बात है, जब तक महबूब इजाजत न दे तब तक पलटना नहीं जब तक महबूब की मर्जी ना हो। सुभान अल्लाह। आवाज करते या रसूल अल्लाह राय ना का तबस्सम था, हम देख रहे थे कि आप मुस्कुरा रहे थे। ये है नमाज, असियास नमाज से मनन आले। इसी नमाज का निशान पर वसन है। इस नमाज का कौन सी नमाज? वो नमाज नहीं कि जो ख्याले यार से टूट जाए, वो नमाज जो दीदारे यार से कामिल हो जाए। सुभान अल्लाह। नमाज जो दीदार से रूयत से और पक्की हो जाए, वो नमाज के ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफा भी होती रहे। आज का मुबारक के सुनिए के नारा रिसाल नारा हैदरी हैदरी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। आशको हज़रत सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बना रहे थे कश्ती। एक माई साहिबा रोज आ जाती, आके कहती प्यारे नूह की कर दे पे आप फरमाते मैं कश्ती बना रहा। पूछा क्यों? समझ आ रही है माई साहिबा हकीकत तो नहीं समझाने वास्ते। माई साहिबा ने पूछा जी क्यों? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी सैलाब आना ले ते जड़ा कश्ती च बह गया वही बचेगा, जड़ा थल्ले रह गया उन्हें घर खो जाना है। माई साहिबा कहने लगी प्यारे नूह जो सैलाब आया मैनू नाल लै लवोगे? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया लै लवांगे। सैलाब आकर गुजर गया। रब की हिकमत नूह अलैहिस्सलाम को याद न रहा कि मैंने माई से वादा किया है। सैलाब आकर गुजर गया। माई आई, देखा नूह अलैहिस्सलाम को, कहने लगी प्यारे नूह सैलाब नहीं आया? आपने कहा बीबी सैलाब तो आकर गुजर भी गया, तुझे खबर ना हुई? माई कहने लगी प्यारे नूह मुझे खबर नहीं हुई। क्यों ना हुई? कि अंदर दिल में मोहब्बत थी नूह अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। जिस बुढ़िया के, जिस बीबी के, जिस माई के दिल में नूह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी, सैलाब आकर गुजर गया, उस बीबी को खबर ना हुई। आज को जिसके सीने के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होगी, कयामत आकर गुजर जाएगी, उस उम्मती को खबर भी ना होगी। सैलाब आकर गुजर गया। नूह अलैहिस्सलाम की चाहने वाली को पता ना चला, कयामत आकर गुजर जाएगी, मुस्तफा के आशिकों को पता ही ना चला। सुभान अल्लाह। गुजर गया, नूह अलैहिस्सलाम की चाहने वाली को खबर ही ना हुई, कयामत आकर गुजर जाएगी, मुस्तफा के चाहने वालों को खबर ही ना होगी। सैलाब ते रब ने पलक झपकन च लै लेने। 50,000 साल का दे, 50,000 साल जो रूयत मुस्तफा में मगन होंगे, जो दीदारे मुस्तफा में मगन होंगे, उनको 50,000 साल का पता भी ना चला।
یہ صوفیاء یہ مسئلہ کرتے ہیں 50,000 سال جو دیدار مصطفیٰ میں مگن ہوں گے، سرکار کی زیارت میں محب ہوں گے، انہیں 50,000 سال کی خبر بھی نہ ہوگی، 50,000 سال کی خبر بھی نہ ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ سونے واہ۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے سرکار کی شان محبوبیت کہ اللہ کے عرش پر وہ جلوہ گر ہوں گے، وہ اللہ کے عرش پر جلوہ گر ہوں گے۔ ان کی نورانیت بھی بے مثال، ان کی بشریت بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ ان کی بشریت جیسی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے کسی کی بشریت نہیں، ان کی نورانیت جیسی فرشتوں میں بھی کسی کی نورانیت نہیں۔ ان کی بشریت اور نورانیت تو وہ ہے کہ جہاں پر ان کی نورانیت اور بشریت آگے جا رہی ہے، اس مقام پر جبریل کی نورانیت کب کب آ رہی ہے، سدرہ پر جہاں پر جبریل علیہ السلام کی نورانیت کب کب آ رہی ہے، ان کی بشریت اور نورانیت اس سے بھی آگے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتے ہیں۔ ان کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی، جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی، جا نہیں بولن دی۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ خار وہی ہوتے ہیں جو یار کے در سے پھر جاتے ہیں۔ رائنا کا تبسم تھا، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ این حالت نماز میں دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ سرکار میں جبریل کی حالت دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ابھی وہ آگے سے گزرے نا اور میری بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آج ادھر سے بڑا سخت آرڈر ہے کہ جب تک محبوب اجازت نہ دے تب تک واپس نہیں۔ کسے بے پروانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے اور رب چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے۔ کسے بے پروانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے، چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے۔ ایک بے پروانو پھر توڑ نبھانی پہنی ہے، جت منگلے منجے ہکواری لکھواری دینی پہنی ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار چورت شریف، پورا نبی، حزب اللہ، اللہ اللہ، ہر دل ہو گئے، ہر دل ہو گئے، دل ہو گئے، ہر دل ہو گئے، دل مقام میں، دل جہاں میں، شام سویرے، دب ہنیرے، ہر دل ہو گئے، ہر دل ہو گئے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام یہ رسول دے، یہ نام یہ رسول دے، تن فدا جان فدا، تن فدا جان فدا، قبول ہو گئے جا خدا، قبول ہو گئے جا خدا، بغیر عشق مصطفیٰ، بغیر عشق مصطفیٰ، ساتھی جمانی ساتھی جان۔ یہ ہے سرکار کی شان محبوبیت، اور ان کی شان یہ ہے کہ حضور کے صحابی حضور کے ساتھ جا رہے تھے نا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی ان دو درختوں کو کہو آپس میں مل جائیں، اللہ کے نبی قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی قضائے حاجت فرمانا چاہتے ہیں۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابرو اذهب الیہما، محبت دلیلیں طلب نہیں کرتی۔ سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کھیت میں کام کر رہے تھے، بیٹے نے آ کر کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اسی وقت دعا مانگی اللہم اذهب بصری لا ارا بعد حبیب محمد احدا، مولا یہی کھڑے کھڑے میری آنکھیں واپس لے لے، اب میں اپنے اور تیرے محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں کیا قرآن دی مولوی دی آیت تے پڑھو جس وچ اللہ تے فرمایا میری نعمتاں میرے کو منگو، اس تو بڑی نعمت صحابی رسول اللہ کہہ رہے مولا یہ نعمت واپس لے لے، کیونکہ جن آنکھوں نے تیرے حبیب کو دیکھا وہ دوسرے کسی کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی۔ میں کیا آیت دسو جس وچ اللہ نے حکم دیتا ہوئے جدو میرے حبیب دا وصال ہو جائے تے اکھاں دے واپس جان دی دعا کرو، پر صحابی رسول نے کی تھی اللہم اذهب بصری، اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، لا ارا میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، بعد حبیبی محمد اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بعد احدن کسی کو
अल्लाहुम्मा इज़हब बसरी ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहादा। मौला मैं तेरे और अपने महबूब के बाद किसी को देखना ही नहीं चाहता। मैं क्या सी नामे मोहम्मद के अंगूठे चूमिए फट आयत तसो हदीस तसो। मैं क्या सहाबी रसूल को लो पूछो केड़ी आयत है जिदे विच अल्लाह ने हुक्म दिता है जदों मेरे यार दा विसाल हो जाए ते बिनाई दे वापस जान दी दुआ करियो। ते फिर क्यों कीती? अखियां साडी कदम तो साडे पत्ती हां वफा दी कसम खुदा दी सीना साडा सेज तो साडी सोना कर आबादी कसम खुदा दी जिंदड़ी जान हवाले कीतम जानी जमदिया ला दी कसम खुदा दी गुलाम फरीद हुन सांगे दीवन हासिल फरीद ज़ियादी कसम खुदा दी। अल्लाह नारे रिसालो मेरा रिसालो मेरा रिसालो मेरा रिसालो मेरा रिसालो मेरा हैदरी 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 बैदार तुरशरी शहंशाह तुरशरी बीरानबी बीरानबी हिज़्बुल्लाह अल्लाह हवाई हवा सदाई हवा मुक़द्दस अल्लाह उची जागो अल्लाह हवाई हवा सदाई हवा। अच्छा या जाबिरो पहले हदीस पाक अर्ज करना फिर उस बाद दो हदीसां जरूर सुने हो जे। या जाबिरो तुसां की सुननी है मैं सुनानी है सुनानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह जी वाह। जाबिरो सरकार दी शान दा सौदा है कोई फिक्र ही कोई नहीं। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया साथ रखी या जाबिरो इज़हब इलैहिमा हुजूर ने फरमाया जाबिर इन दो दरख्तों को कह फकुल लहुमा इज्तमा इन दो दरख्तों को कह आपस में मिल जाएं। फइज्तमा वो दोनों आपस में मिल गए हत्ता अन्नहुमा अस्लुम वाहिदुन ऐसे मिले जैसे उनकी जड़ एक हो। सरकार फरमाना चाहते थे ना कज़ाए हाजत तो सरकार ने अपने सहाबी को फरमाया तवज्जो नाल आशिको सुनो मुहब्बत ऐस मंजिल ते वे कदी किसी नूं तुसां वेखो इहो जिहियां हदीसां सुनान जेड़े मुनकिर ने आशिक सुनांदे ने आशिक पीर भी सुनांदे ने सरकार दे जेड़े मुहब्बत करन वाले मुहिब ने चाहे पीर ने उलमा ने उन्हां दी गल नहीं मुनकिर हदीस सुना नहीं सकदे क्योंकि सुना लैन उन्हां दी कीती कतरी ते पानी फिर जांदा है क्योंकि वो कर नहीं सकदे जेड़ा सुना सकदा है वो कर भी सकदा है। सरकार ने फरमाया या जाबिरो ए जाबिर इज़हब इलैहिमा इन दोनों की तरफ जा फकुल लहुमा उनसे कह इज्तमा आपस में मिल जाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी कज़ाए हाजत फरमाना चाहते हैं। फइज्तमा वो दोनों दरख्त आपस में मिल गए किस तरह हत्ता कअन्नहुमा अस्लुम वाहिदुन। समझ आ रही जे अरबी दा तर्जुमा कर रहे हैं समझ आ रही जे तुसी मेरे नालों ज्यादा जानने वाले माशाल्लाह पढ़े बैठे हो बस इशारे ही समझ दो जरा साउंड दी आवाज को हत्ता कअन्नहुमा अस्लुम वाहिदुन वो दोनों दरख्त ऐसे हो गए जैसे उनकी जड़ एक हो जैसे उनकी जड़ एक हो। फतवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह ने कज़ाए हाजत फरमाई वुजू फरमाया सहाबी रसूल कहते हैं फबादरतु बिल मा मैं सरकार की बारगाह में पानी लेकर आया और उसके बाद मैं दुआ की थी अल्लाह अल्लाह कि काश जो सरकार के बतने पाक से निकले मैं उस तक पहुंच जाऊं। क्यों? फ़आकुलहु ताकि मैं उसे खा लूं ताकि मैं उसको जाकर खा लूं। फरायतुल अर्द बैदा मैंने देखा जब मैं उस जगह पर गया तो उतनी जमीन सफेद हो चुकी थी। मैं अर्ज की थी या रसूल अल्लाह क्या आपने वुजू नहीं फरमाया कज़ाए हाजत नहीं फरमाई? सरकार ने क्यों नहीं की है लेकिन हम नबियों का जो गिरोह है हमारे जिस्मों में से जो कुछ भी निकलता है वो पाक चीज जो निकलती है अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया उसे अपने अंदर जज़ब कर ले। सुभान अल्लाह। यानी सहाबी रसूल दौड़ कर गए सरकार की बारगाह में अर्ज की थी या रसूल अल्लाह आपने तहारत यानी वुजू के लिए जो आप गए थे कज़ाए हाजत नहीं फरमाई? वुजू ने फरमाया फरमाई है तो वुजू ने फरमाया तू गया क्यों सी? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह फ़आकुलहु मैं तो उसे खाने के लिए गया था मैं तो उसे खाने के लिए गया था। हुण लोग इत्थे बड़े परेशान होंदे कहंदे ये किस तरह हो सकता है? मैं कहता जो तुसी शहद लैण जांदे हो ते तुसी कहंदे हो जनाब इहदे च मिलावट ना करो खालिस दियो। केड़ा दियो? खालिस। उच्ची खालिस की दियो? खालिस। मैं कहो खालिस है कि अल्लाह वाजिबा फूलों का वो रस जो मक्खी के पेट में से निकले जब उसके अंदर शिफा हो सकती है वो चीज जो मक्खी के पेट में से मस होकर निकले जब रब की कुदरत से उसके अंदर शिफा हो सकती है तो जो चीज रब के महबूब के जिस्म पाक से पेट मुबारक से बतने अक्तर से मस होकर निकले उसके अंदर शिफा क्यों नहीं?
کے بھی سن کے اگے حدیث پاک تھوڑی جی ذرا مشکل ہے وہ پہلے ذرا ذہن ہموار کر لیے. کیا بات ہے پیر جی کیا بات ہے سبحان اللہ. کوئی فن ہے بس ہے ہی. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے عرض کی اللہم اذهب بصری لا ارى بعد حبیب محمد احدا. اے اللہ میری آنکھیں جو ہے نا انہیں واپس لے لے, اپنے اور تیرے محبوب کے بعد میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور پھر اللہ نے بھی یہ نہ فرمایا عبداللہ بن زید میں واپس نہیں لے لیا, اللہ نے بھی دعا قبول کی تھی اسے وقت واپس بھی لے لیا. اکھیاں ساڑی قدم تو ساڑے بدی ہاں وفا دی قسم خدا دی, سینہ ساڑا سید تو ساڑی سونا کر آبادی قسم خدا دی, جندڑی جان حوالے کیتم جانی آج دی نہیں جمدیاں لا دی قسم قسم خدا دی, جندڑی جان حوالے کیتم جانی جمدیاں لا دی قسم خدا دی, مگر قسم. غلام فرید ہن سانگے تھیون. غلام فرید جب تیرا محبوب تجھے ملے گا نا حاصل فرید زیادی, پھر تجھے ہر چیز مل جائے گی, دین بھی مل جائے گا دنیا بھی مل جائے گی. حاصل فرید زیادی قسم خدا دی, اس لیے کہ جس کے محبوب خدا ہو گئے خدا بھی اس کا ہو گیا, خدا کی خدائی بھی اس کی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد فراق رنگیچن والے اساں ہار پرو گل پائے, ہک ہک درد ماہی دے اتو سہ سکھڑے گھول گھمائے, جنا دردہ میرا دل پر راضی انشاءاللہ لگ جان ڈھونڈ سوائے. غلام فرید اور درد سلامت جنا بچھڑے یار ملائے. حق نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری حیدری. سبحان اللہ. ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ ان العاص بن وائل اوسع ان یعتق عنہ 100 رقبۃ فآتق ابنہ حشام 50 رقبہ فاراد ابنہ عمرو ان یعتق. سبحان اللہ. سمجھ میں تو سمجھا دیا گا, فکر نہیں کرنی. فاراد ابنہ عمرو ان یعتق عنہ 50 الباقیہ فقال حتى اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان ابی اوسع ان یعتق عنہ 100 رقبۃ وان حشاما اعتق عنہ 50 وبقیت علیہ 50 رقبہ افاعتق عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لو كان مسلما فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک رواہ ابو داؤد. سبحان اللہ. حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے, وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کافر تھا عاص بن وائل. کافر کا نام تو نہیں بولنا, عاص بن وائل. اس نے وصیت کی, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا ہشام, ایک کا نام تھا عمر. ایک کا نام ہشام, ایک کا نام بولی جان, ایک کا نام ہشام, ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ہشام کافر تھا, عمر مسلمان تھے. ہشام کافر تھا, عمر مسلمان تھے. ہشام کافر تھا, عمر صحابی رسول تھے. ہشام کافر تھا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, ان کا باپ جو تھا اس کا نام تھا عاص بن وائل. عاص بن وائل, عاص بن وائل اس کے تھے 2 بیٹے, ایک ہشام جو کافر تھا, ہشام جو عمر جو صحابی تھے, عمر جو صحابی تھے مسلمان تھے. اچھا, عاص بن وائل نے مرن لگے وصیت کی تھی کہ ان یعتق عنہ 100 رقبۃ, جدوں میں مر جاوانا تے 100 اونٹ آزاد کر کے او دا ثواب منو پہنچایو. میں کہتے کافر بھی من دینے کے پیچھوں پہنچ جاندے سرکار دے دو تے کافر بھی من دے سن. اچھا, انہیں وصیت کی تھی کہ میں مر گیا نا اوسا, اس نے وصیت کی اوسا یوسی وصیہ, اوسا یوسی عیسیٰ, اس نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو ان یعتق عنہ 100 رقبۃ, تو 100 غلام آزاد کر دینا میری طرف سے, 100 گردنیں آزاد کرنا, 100 غلام آزاد کرنا. اچھا, فآتق ابنہ ہشام 50 رقبہ, اس کے ایک بیٹے کافر نے 50 غلام آزاد کر دی. عاص بن وائل تھا کافر, اس کے 2 بیٹے تھے ہشام اور عمر. عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ جدوں میں مر گیا تو 100 بندہ 100 غلام آزاد کر کے او دا ثواب منو پہنچایو. تے او دے بیٹے ہشام نے کافر نے 50 غلام خرید کے نا آزاد کر دیتے. تے جڑے سن نا عمر صحابی رسول, فاراد ابنہ عمرو ان یعتق عنہ 50 الباقی
کیا جڑے حضرت عمر سن نا صحابی رسول 50 انہاں دے حصے غلام آ رہے سن انہاں ارادہ کیتا کہ میں بھی 50 آزاد کر دیاں پھر انہاں سوچیا فقال حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں فرماندے نے میں سوچیا کہ میں پہلے سرکار کو پوچھتے لواں کہ میرا باپ کافر سی انہیں مرن لگے آکھیا کہ میں مر گیا تے میری طرفوں 100 غلام آزاد کریو تے دوسرے بھائی کافر ہشام نے 50 آزاد کر دیتے نے تے میں 50 اپنی طرفوں آزاد کراں کہ نہ کراں جب وہ سرکار فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ فقال یا رسول اللہ ان ابی اوسع ان یؤتک عنہ 100 رکبۃ وان ہشاما آتک عنہ 50 وبقیت علیہ 50 رکبہ یا رسول اللہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے پچھوں میرے بعد 100 بندہ آزاد کریو تے میرے بھائی ہشام نے 50 آزاد کر دیا میرے ذمہ 50 ہے کیا آزاد کروں اس کا ثواب اسے پہنچاؤں سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا انہو لو کان مسلما اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالکا تو اس کی طرف سے آزاد کرتا یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا یا اس کی طرف سے حج کرتا تو اس کا ثواب ضرور پہنچتا شرط کیا ہے اگر انہو لو کان مسلما اگر وہ مسلمان ہوتا فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالکا تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا اس کا ثواب اس کو پہنچتا تو اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا غرباء کو کھانا کھلاتا پہنچتا تو اس کی طرف سے حج کرتا اسے پہنچتا پر وہ ہے ہی بے ایمان پر وہ ہے ہی بے ایمان اسے نہیں پہنچے گا کہ میں کیا سنیو جھگڑا نہ کرو اسی دلوانے اسی بھی صحیح جڑے نہیں دلوانے او بھی صحیح تسی آکھو گے کہ میں کیا وہ اپنے مرن والے نو بے ایمان سمجھتے نے انہاں نو پتہ ہے اتنے نہیں جانتا اسی ایماندار سمجھ رہا سانو پتہ ہے کہ زندگی میں پتہ تو میں کہنا میرا رسالہ میرا رسالہ میرا رسالہ میرا رسالہ میرا رسالہ میرے حیدری عیسیٰ بابی فعال تو ہے نا اکرم یکرم اکرامن اوسا یوسی عیسیٰ مجرد تو وسیعت ایدہ مستر آندہ ہے جی کیا بات ہے مرشد کیا بات ہے زبان دے پاس دفعہ نہیں ہو جاندہ ہے سبحان اللہ توجہ ہے دی میں کہا پہلے تے ساڑھے تے فتوے لگ رہے سن بھی نبیاں ولیاں کو نہیں منگنا تے میں کہا جنازے تو بعد علی دعا تے ہن رب کو منگن دے نا تے پہلے اتھے شرک سی ہونے تھے بھی شرک ہے پہلے تے نبیاں ولیاں کو منگنا شرک سی نا کہ ہن رب کو منگنا بھی شرک ہے کیوں جی رب کو منگنا شرک ہے کسے دے عمل دا فائدہ کسے نو نہیں ہوندہ تے میں کہا پھر جنازہ بھی نہ پڑھو وہ بھی وہ آپ تے نہیں نہ پڑھ دا پیا تسی پڑھ دے پیو نا کہ جدو تیرے جنازہ پڑھن دا انہوں فائدہ ہو سکتا ہے تے دعا منگن دا کیوں نہیں ہو سکتا جب کسے دے منگن دا کوئی کسے دے کرن دا دوسرے نو فائدہ نہیں میں کہا پھر انجی دب دیو کیوں کیونکہ جنازہ بھی اپنا آپ تے نہیں نہ پڑھ دیا تو ہی کہہ رہے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتو مننا فاحی علی الاسلام و من توفیتو مننا فتوفہو علی الایمان تو میں کہا وہ آپ پڑھ دا پیا کہ تو پڑھنا پیا کون پڑھ دا پیا تو پڑھنا پیا نا کہ جے تیرے جنازے دا انہوں فائدہ ہو سکتا ہے تو دعا دا فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا یا تو ہوتے تھی چھڑ دے کہ تو اپنا آپ ہی پڑھ لے اگر کسی کے عمل کا کسی کو فائدہ نہیں تو جب تیرا جنازہ اسے فائدہ دے رہا ہے تو تیری دعا اسے فائدہ کیوں نہیں دے سکتی ماشاءاللہ مولوی جبار صاحب نے دا پورا متن یاندے ان عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبرکہ نے پاڑیا سامنے رکھے مل میت فی القبر الا کالغریق المتقوس ينتظر دعوة تلحق من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقت كان احب الیہ من الدنیا وما فيها وان اللہ تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان هدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم رواه البہقی فی شعب الایمان
ان عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس ماشاءاللہ مولوی جوار صاحب دا حافظہ پڑھے انہوں نے پورا متن حدیث پاک داند ہے. ان عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص مردہ قبر کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا فریادی ینتظر دعوتن اسے دعا کا انتظار رہتا ہے تلحقہ من ابن او ام او اخ او صدیق وہ دعا اس کے باپ کی طرف سے بھی پہنچتی ہے ماں کی طرف سے بھی پہنچتی ہے بھائی کی طرف سے بھی پہنچتی ہے یار دوست سنگی ساتھی کی طرف سے بھی پہنچتی ہے. فیضا اللہ کتو جب دعا قبر میں جاتی ہے کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وہ دعا اس مردے کو دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں اس سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے. کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی اور سرکار میں بے شک ہن اے جڑی اگلی گل ہے اے تھوڑی مشکل ہے اننا بھی تاکید واسطے عربی دے حرف نے انا انک انا لیتا لعلہ اسم بایت منصوب و خبرش مرفوع ان کا اسم جو ہوتا ہے اس پر نصب آتی ہے خبر پر رفع آتی ہے یہ ہوتا ہے تاکید کے لیے ان اللہ تعالی بے شک ضرور سرکار میں ضرور اور جب خبر پر لام آ جائے پھر تاکید لا یدخلو سرکار میں ضرور بالضرور لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا قبروں میں داخل فرماتا ہے کس طرح امثال الجبال پہاڑوں کی مانند. اور سرکار نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے توبہ استغفار کرنا ہے. سرکار نے فرمایا دعا قبر میں جاتی ہے مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا فریادی مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا فریادی ینتصر دعوتن تلحقہ من ابن او ام او اخ او صدیق وہ دعا قبر میں جاتے اس کے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے بھائی کی طرف سے یار دوست کی طرف سے. جب دعا قبر میں جائے نا تو دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں اس سے بڑھ کر اس میت کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے. اور سرکار نے فرمایا زمین والوں کی دعا اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی صورت میں قبروں کے اندر داخل فرماتا ہے اور زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے توبہ استغفار کرنا ہے. تو میں کہا پر دعا کدے پیچھے جائے گی دعا کس کے پیچھے جائے گی جو اپنے بچوں کو یہ سکھا کر گیا کہ بچوں ساری عمر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہنا اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کیے رکھنا ختم درود کے قائل رہنا اسی کے پیچھے والے دعا کریں گے نا کہ جرا ساری عمر کہتا رہا یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے ولیاں کو جانا بھی شرک ہے ختم درود دلوانا بھی شرک ہے پیچھے والے تیائی کہیں گے نا مر گئے مردود نہ فاتح نہ درود. عاشقوں اور میرے نال سنی بن کر جینا ہے سنی بن کے مرنا ہے سنی بن کے قبر میں جانا ہے سنی بن کے جینا ہے نہ دنیا میں پریشانی ہوگی سنی بن کے مرنا ہے نہ قبر میں پریشانی ہوگی سنی بن کے اٹھنا ہے نہ حشر میں پریشانی ہوگی.